آج کا جو کلام ہم سیکھیں گے، ہم سیکھ رہے ہیں کیا مسیح یہوہ ہیں، اور اس کے اندر ہم نے جو ہے پچھلی دفعہ جو ہم نے سیکھا تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ الوہیت کی ساری مموریت سے مراد کیا ہے۔ پالوس رسول کس طریقے سے مسیح کو خدا گردانتے ہیں۔ آج ہم جو ان سے جو عمومی طور پر جو ہمیں آیت فوراً ذہن میں آتی ہے جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا مسیح خدا ہیں، تو آپ فوراً جو ان سے یوحنا نبی کی کتاب پہلا باب اور پہلی آیت کو جو ہے کوٹ کرتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس آیت کو جو ان سے سنا اور اس آیت کو آپ نے یاد کر لیا، ذہن نشین کر لیا۔ کیا ہی اچھی بات ہوتی ہے آیت کا بھید ہم جو ان سے اس کی جستجو کرتے، اس کی حکمت کو تلاش کرتے۔ اس آیت جو یوحنا نبی نے پہلے باب کی پہلی آیت میں بیان کیا، اس میں بہت سارے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ آج ہم جو سیکھیں گے کہ ہم مسیح یہوہ ہے، اسی آیت کو لیں گے اور کوشش کریں گے کہ آج اس آیت کو جو ہم نے سنا، پڑھا، دہرایا، لیکن شاید اس کی حکمت اور سمجھ کے لیے ہم اپنے وقت کو نہیں دے پائے، آج خدا کے فضل سے اس آیت کو ہم سیکھنے کی جستجو کریں گے۔ جب آپ اس آیت کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ یوحنا نبی بہت ہی سادہ، بہت ہی سمپل الفاظ میں بیان کرتے ہیں، ابتدا میں کلام تھے اور کلام خدا کے ساتھ تھے اور کلام تھے۔ اردو میں جب ٹرانسلیٹ ہوئی ہے تو تھا آیا ہوا ہے، جو کہ بے ادبی ہے، کیونکہ وہ خدائے ذوالجلال ہے، رب العالمین ہے، اور ادب سے ان کا نام جو ہے لینا ہم پر فرض ہے۔ تو جب آپ اپنے بڑوں کے لیے ادب سے نام لیتے ہیں تو وہ جو خالق ہیں ہمارے، ان کے لیے لازماً جو ہے ہمیں ادب سے لینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ہم کیونکہ ترجمہ ہو گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، تو ہم اسی طریقے سے چلیں گے۔ اس کو جب آپ انگلش میں دیکھتے ہیں، میں دا اسکرپچر سے پڑھ رہا ہوں، In the beginning was the word, and the word was with Elohim, and the word was Elohim۔ تو اب تین چیزیں یوحنا نبی بتا رہے ہیں کہ ابتدا میں کلام ہے، دوسری چیز بتا رہے ہیں کہ کلام خدا کے ساتھ ہیں، اور تیسری چیز بتا رہے ہیں کہ کلام خدا ہیں۔ In the beginning was the word was with Elohim, the word was Elohim۔ اب ان تین چیزوں کو دیکھنے سے پہلے آئے ہم دیکھیں کہ یوحنا نبی جو ہے، یہ جو انجیل ہمارے لیے مرتب کرتے ہیں، اس کو ہم سرسری سا دیکھیں گے کہ پہلے اس چیپٹر کے اندر، اور پھر دیکھیں گے ہم کہ اس جو انجیل مقدس ہے جو یوحنا نبی جو ان سے اس کو انہوں نے تحریر کی ہے، اس کا پہلو کس طریقے سے ہے۔ جب آپ اس کو جو ہے اس کا دیکھتے ہیں، اس باب کا، پہلے باب کا، تو پہلے باب کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے باب کو جو ان سے تقریباً 5 حصوں میں جو ہے آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا حصہ ہے وہ پہلی 18 آیت ہے، 1 سے 18 آیت، اور اس میں جو ان سے ہے مسیح کی الوہیت کو، اس میں تخلیق کائنات کو، مسیح کو جو ان سے بیان کیا گیا روح کی ہدایت کی معرفت۔ 1 سے 18 آیت پہلے باب۔ اس کے بعد جب آپ 19 سے 28ویں آیت دیکھتے ہیں تو 19 سے 28ویں آیت آپ کو بتاتی ہے یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی کہ یہ جو ان سے یہ جو فقی اور فریسی ہیں، یروشلم سے
یوحنا نبی کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے پوچھنے آ رہے ہیں کہ آپ جو ان سے یہ جو سب کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ کون ہیں؟ جب آپ 29 سے 34ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ملتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جب فقی اور فریسی جو ان سے وہ آ چکے ہیں اور اس سے اگلے دن کے میں جو واقعات ہیں وہ 29 سے 34ویں آیت میں بیان ہے. تو فقی اور فریسی آئے یوحنا نبی سے پوچھنے آپ کون ہیں اور یہ کام کس اختیار سے کرتے ہیں. 19 سے 28ویں آیت. اور جو ان سے اس سے اگلا دن جو ان سے یہ آن کر دیا کریں، ان سے اگلا دن جو ان سے وہ جو ہے وہ یوحنا نبی جو ہے وہ واقعات بیان کر رہے ہیں. ان واقعات کا یاد ہے جو 29 سے 34ویں آیت میں. 35 سے 42ویں آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو 35 سے 42ویں آیت آپ کو ان واقعات کے دوسرے دن کا ذکر کر رہی ہے. یعنی فقی فریسی آ چکے ہیں، اس سے اگلا دن 29 سے 34ویں آیت اور اس کے بعد والا دن جو ان سے 35 سے 42واں آیت. اور پھر اس کے تیسرا دن جو ان سے ہے فقی فریسیوں کے آنے کے بعد وہ 43 سے 51ویں آیت جو ہے بیان کرتی ہے. تو یہ جو ان سے پورا کا پورا چیپٹر جو ہے اس کو اس طریقے سے جو ان سے وہ بیان کیا گیا ہے. اس کو آن کر دیا کریں آپ کو. اب جو ان سے یہ چیپٹر جو ہے نہیں آن ہوا. اب یہ جو ان سے جو چیپٹر ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مسیح کی منسٹری کو جو ہے بیان کیا گیا. اس مسیح کی منسٹری جو ان سی ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ان سی ان کے آغاز کو بیان کیا گیا ہے. بہت ساری چیزوں کے آغاز کو بیان کیا گیا ہے. اگر آپ پہلی 3 آیات کو دیکھیں اس چیپٹر کی تو وہاں پہ تخلیق کائنات کے آغاز کا ذکر ملتا ہے آپ کو. اگر آپ 34ویں آیت میں آئیں تو وہاں پہ مسیح کی ابن خدا یا خدا کے بیٹے کا پہلی بار بیان ہے. یوحنا رسول پہلا باب 34ویں آیت. مسیح کے شاگردوں کا بیان 41ویں آیت میں ہے. اس کے بعد جو اپوسل شپ ہے جو انہیں شاگردوں کا رتبہ ملا ہے وہ 42ویں آیت میں ہے. 51 آیت جب آپ دیکھتے ہیں جو کہ آخری آیت ہے تو وہاں پہ مسیح کے لیے ابن آدم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اس پوری یوحنا رسول کی انجیل کو جب آپ دیکھتے ہیں تو پوری کی پوری پہلے باب سے لے کر آخری باب تک یوحنا رسول نے مسیح کی الوہیت کو پہلے آیت سے لے کر یوحنا رسول کی انجیل مقدس کی آخری آیت تک اسی طریقے سے بیان کیا. کسی جگہ پہ بھی انہوں نے ایسا ہرگز نہیں لکھا کہ مسیح جو ہیں وہ خدا نہیں ہے یا مسیح جو ہیں وہ خدا سے جو ہے وہ ڈیویٹ کر رہے ہیں، علیحدہ ہیں، کمتر ہیں. جبکہ پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر آخری باب یوحنا رسول کی انجیل مقدس کی آخری آیت تک مسیح کی الوہیت کو مسیح خدا ہیں، مسیح یہوہ بیان کیا گیا. یہ تو جو ان سے ہم نے ایک سرسری سا جائزہ لیا یوحنا رسول کی انجیل، انہوں نے اس کو کس طریقے سے جو ان سے مرتب کیا. یہ اس لیے ضروری تھا اس کو مختصر طور پہ جاننا تاکہ ہم یہ سیکھ سکیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ پہلی آیت کے اندر
کسی نے جو ان سے جان بوجھ کے یوحنا رسول نے جو کچھ باقی باب میں بیان کیا ہے اس سے علیحدہ طور پہ لکھ دیا گیا. کہیں اس کے اندر جون سی ہے کسی نے ایڈیشن تو نہیں کی یا کسی نے کوئی چیز نکالی تو نہیں ہے. کیونکہ اکثر جون سے لوگ جو ہے یہ کلام خدا سے دوری کے باعث وہ بے بہر ہیں. انہیں یہ سمجھ نہیں آتی جب ان سے کہا جاتا جی فلاں جگہ پہ تو ایسا لکھا ہے تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے ہمیں انجیل مقدس کو دیکھنا ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ پوری کی پوری جو انجیل ہے جس طرح 4 اناجیل ہیں ان کا جو ان سے پہلے باب سے لے کر آخری باب تک جو متن ہے جو سیاق و سباق ہے جو فہم ہے جو حکمت ہے وہ ایک ہی ہے یا اس کے اندر تبدیلی ہے. اگر اس کے اندر تبدیلی ہے تو پھر جو ان سے وہ ایک لکھاری کی نہیں ہو سکتی, پھر وہ اس کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ مجھے آپ کو آپ کے لیے آگے رکھنا ضروری تھا. یہ ہم سب کی تربیت کے لیے ہے کہ جب بھی آپ حکمت کی تلاش کریں تو دیکھیں کہ یہ جو پورے کی پوری کتاب جو آپ پڑھنے لگے ہیں سیکھنے لگے ہیں اس کا جو ان سے متن کیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف. یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب پہلی آیت. ہم نے جو اس کے اندر دیکھا لکھا ہے ابتدا میں. تو پہلا لفظ جب یوحنا رسول جو ہے لکھتے ہیں ابتدا میں تو وہ ابتدا میں جب وہ لکھتے ہیں ان دا بگننگ تو وہ تخلیق کائنات کی طرف رخ کر رہے ہیں. وہ روح کی ہدایت سے پاک روح نے تخلیق کائنات کی طرف لے گئے. پاک روح نے یوحنا نبی کو تخلیق کائنات کی نشاندہی کروائی ہے. اور یہی لفظ جب آپ پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں, پیدائش کی کتاب پہلا باب کی پہلی آیت, تو وہاں بھی لکھا خدا نے ابتدا میں. تو یوحنا نبی جب ابتدا میں لکھتے ہیں تو وہ خدا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اس لیے بڑا ضروری ہے جاننا کہ پہلے باب کی پہلی آیت محض آپ پڑھیں نہیں, دیکھیں کہ یوحنا نبی نے یہ ابتدا میں لفظ سے سٹارٹ کیوں کی ہے, اس کا مقصد کیا ہے, یہ اشارہ کیا ہے اس کے اندر. یوحنا نبی نے جب ابتدا میں لفظ لکھا ہے ان دا بگننگ لکھا ہے تو انہوں نے پاک روح کی ہدایت سے کس کی طرف اشارہ کیا ہے, خدا کی طرف اشارہ کیا ہے, خالق کائنات کی طرف اشارہ کیا ہے. اس کائنات کی تخلیق کے خالق کی طرف اشارہ کیا ہے. پیدائش پہلا باب کی پہلی آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اسی لیے وہ بیان کر رہے ہیں ان دا بگننگ کہ یہ جو میں آگے کرنے لگا ہوں بیان, میں جو آپ کو سمجھ دینے لگا ہوں, میں جو اس بھید کو آپ کے لیے بیان کرنے لگا ہوں, یہ بھید جو ان سے کوئی بات کا نہیں ہے, یہ بھید جو ہے تخلیق کائنات کا بھید دینے لگا. یہ بھید آج کا نہیں ہے, یہ بھید اس شروعات کا بھید ہے. تو میں تو اور آپ تو محض جو ان سے ریڈ آؤٹ کر گئے کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا. لیکن یوحنا نبی نے جس طریقے سے اس کو بیان کیا اس کو سیکھنا ضروری ہے. کوئی بھی لفظ خدا کے روح کی ہدایت کے بغیر نہیں لکھا گیا. یہاں پہ کلام خدا کے اندر جو ہے وہ واضح طور پہ اس کا بیان ہے کہ کس طریقے سے خدا قدوس نے اس کو بیان کیا. یہاں پہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ مسیح کوئی یوحنا نبی بیان نہیں کر رہے, بلکہ اس
کلمے کو بیان کر رہے ہیں جو مسایہ بنتے ہیں. ابتدا میں اس کو آپ پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت کے ساتھ جب ملاتے ہیں تو وہاں پہ ابتدا میں خدا ہیں. اسی لیے یوحنا لکھتے ہیں ابتدا میں کیا ہے؟ کلام تھے. وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو میں کلام لکھنے لگا ہوں، یہ میں جو ورڈ جس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، دا ورڈ، یہ خدا ہے. کیونکہ ابتدا خدا کر رہے ہیں. میں اس خدا کو کلام لکھنے لگا ہوں. اسی لیے جب آپ پہلے باب کی 14ویں آیت میں جاتے ہیں، ہم 14ویں آیت کو تفصیل سے پڑھیں گے، وہ بیان کرتے ہیں اور کلام مجسم ہوا. یہ خدا ہیں جو اب جسم کی صورت اختیار کر رہے ہیں. میں اس جسم کو نہیں بتا رہا جو ابتدا میں ہے، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جنہوں نے ابتدا کی ہے. میں تخلیق کائنات کی طرف تمہیں لے کے جا رہا ہوں. اور اس لیے وہ 14ویں آیت میں بیان کر دیتے ہیں کہ یہ وہ کلام ہے جو ابتدا میں ہے، جو کہ اب مجسم ہو رہے ہیں اور ہمارے درمیان رہ رہے ہیں. اور ہم جو ہے ان کا ایسا جلال دیکھتے ہیں جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال. اور یہ جو سی ٹرم جو یوحنا نبی استعمال کر رہے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں ہے اس کی. کیونکہ یوحنا نبی نے جو انجیل لکھی ہے، جو کلام لکھا ہے، وہ کلام لکھا ہے یہودیوں کے لیے. اور یہودیوں کی یہ ٹرم جو ہے، اس کی سمجھ ہے. یہودی جو وہ ٹرم استعمال کر رہے ہیں، جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ اس سے بخوبی واقف ہے. ہم اس کو آگے چل کے بھی دیکھیں گے. مجھے اس لیے سمجھ نہیں آتی اور آپ کو اس لیے سمجھ نہیں آتی کیونکہ ہم اس ٹرم سے واقف نہیں ہیں. اور اسی لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ پالوس رسول غیر قوموں کے رسول اس لیے کہلاتے ہیں کہ انہوں نے غیر قوموں کے لیے جو ٹرمز استعمال کیے ہیں وہ میری اور آپ کی سمجھ کے لیے ہیں. یوحنا نبی جو استعمال کر رہے ہیں اس کے لیے مجھے سمجھ حاصل کرنی پڑے گی. مجھے جاننا پڑے گا کہ یہ جو ٹرمز استعمال ہوئی ہیں یہاں پر، ان کے مطلب کیا ہیں، ان کے مفہوم کیا ہے، ان کا متن کیا ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے محض رٹا مارا، دہرایا اور اس کی سمجھ کو، اس کے بھید کو حاصل نہیں کر پائے. اس کلام کو آئیں دیکھیں زبور کی کتاب 90 زبور اور اس کی دوسری آیت میں کہ کلام، وہی بات جو یوحنا نبی بیان کر رہے ہیں، وہی بات جو موشے نے بیان کی ہے پیدائش کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت میں کہ ابتدا میں آسمان اور زمین کس نے بنایا؟ خدا نے. اور وہی اشارہ یوحنا نے پہلے باب کی پہلی آیت میں پہلے لفظ میں ہی کر دیا ہے، ابتدا میں کون ہے؟ خدا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس خدا کو اب میں کلام بیان کر رہا ہوں. داؤد نبی کس طرح بیان کرتے ہیں 90 زبور کی دوسری آیت میں؟ وہ لکھتے ہیں اس سے پیشتر کہ پہاڑ پیدا ہوئے یا زمین اور دنیا کو آپ نے بنایا، ازل سے اب تک آپ ہی خدا ہیں. آئے خدا آپ ہیں ابتدا سے. تو یہودی لوگ جانتے ہیں جب بھی ابتدا کا لفظ استعمال کیا جائے گا
تو یہ خدا کے متعلق استعمال ہوگا، کیونکہ ان کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ جو ہیں، جو لفظ ہیں، جو کلمے ہیں، اس سے یہ دنیا کا وجود ممکن ہوا ہے۔ تخلیق کائنات کو آپ نے سیکھا، خدا نے کہا اور ہو گیا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو یوحنا نبی لفظ استعمال کر رہے ہیں، دا ورڈ، جس کا اردو میں ترجمہ کیا گیا کلمہ۔ ہم اس کا یونانی بھی دیکھیں گے اور عبرانی بھی دیکھیں گے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ محض ہم آیتیں پڑھ لیتے ہیں اور دہرا دیتے ہیں، اور جب ہم سے سوال ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا اس کا جواب کیا دینا ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا، جب بھی ان دا بگیننگ آئے گا تو ان دا بگیننگ ہمیشہ خدا کی طرف اشارہ ہوگا، ہمیشہ تخلیق کائنات کی طرف اشارہ ہوگا، ہمیشہ اس خالق کی طرف اشارہ ہوگا جو خلق کرنے لگے ہیں، جو تخلیق کرنے لگے ہیں، اور وہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، اور پورے کا پورا کلام پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک انہی خالق کا ذکر کرتا ہے۔ اور وہ خالق پیدائش 2:4 میں ان کا نام آ گیا کہ وہ خالق کون ہے؟ خالق کا نام یہوہ ہے۔ پیدائش کی کتاب 2 باب 4 آیت۔ اب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا، ان دا بگننگ واز دا ورڈ، انگلش میں ٹرانسلیشن ہوا ان دا بگننگ، ابتدا میں کلام تھا، واز دا ورڈ۔ اب یہ جو واز دا ورڈ آیا، دا ورڈ لفظ ہے جس کو اردو میں ترجمہ کیا گیا کلام، یہ یونانی متن سے جو ان سے ترجمہ ہوا ہے، اور یونانی متن میں جو لفظ ہے جس کا ترجمہ دا ورڈ کیا گیا ہے، جس کا ترجمہ جو ان سے کلام کیا گیا ہے، وہ لوگوس ہے، لوگوس۔ اور اسی کو یوحنان کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگوس ہے یہ کچھ اور نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ابتدا میں ہے۔ آپ نے پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت دیکھ لی کہ ابتدا میں کون ہے؟ خالق ہے۔ خالق کون ہے؟ خدا ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ آسمان زمین پیدا کیا۔ زبور 90:2 کے اندر آپ کو دکھایا کہ داؤد نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آسمان و زمین ہے آپ ہیں، آپ ہی نے یہ سب کچھ خلق کیا۔ اسی بات کو یوحنا نبی بیان کر رہے ہیں کہ ابتدا میں جو ہے کون ہے؟ آپ ہیں، اور آپ کلام ہیں۔ اس کو یونانی میں اس کلام کو، جو ہم نے کلام اردو میں لفظ بولتے ہیں، انگلش میں ورڈ بولتے ہیں، دا ورڈ، اسی کو جو ان سے یونانی زبان کے اندر لوگوس کہا گیا۔ اور اسی لیے یوحنان کہتے ہیں کہ یہی لوگوس، یہی کلمہ، یہی دا ورڈ became flesh. It wasn't a flesh. یہ پہلے جسم نہیں ہے، یہ جسم اختیار کیا ہے۔ تو بڑا سمپل اور سادہ لفظوں میں آپ کو سکھایا گیا ہے کہ یہ مت سمجھیے کہ جب خدا نے آسمان و زمین کو بنایا ہے تو وہ اس وقت جسم رکھتے ہیں۔ یہ جسم جب وہ زمین پر آنے لگتے ہیں تب اختیار ہوتا ہے۔ اسی لیے لفظ آیا ہے اور کلام مجسم ہوئے، کلام نے جسم کو اختیار کیا۔ پہلے کلام ہے، اور کب ہے کلام؟ ابتدا میں ہے۔ ہم جب یہ 14ویں آیت میں آئیں گے تو اس کو مزید تفصیل سے دیکھیں گے کہ یہاں پہ الفاظ استعمال کیا ہوئے ہیں۔
اب مجھے یہ سیکھنا ہے کہ یوحنا نبی نے جو یہ لفظ لکھ دیا، مجھے سمجھ آ گئی کہ ابتدا میں یوحنا نبی نے تخلیق کائنات کو بیان کر دیا۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ تخلیق کائنات جو ہے وہ ایک ہی خالق کی تخلیق ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ وہ خالق جو ہے خدا ہے۔ مجھے یہ بھی سمجھ آ گئی کہ خالق کا نام یہ حوا ہے۔ تو یہ کلام یوحنا نے کیوں استعمال کر دیا؟ یہ کیوں مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے؟ کیوں نہیں وہ یہوہ ہی لکھ دیتے صرف؟ کیونکہ جب تک آپ کو یہ نہیں سیکھنے کو ملے گا کہ یہ لوگوس یونانی زبان میں، اردو میں کلام، انگلش میں دا ورڈ، یہ کیوں آیا لفظ؟ کیوں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر لفظ خدا کی ہدایت سے تحریر ہے، تو پھر اب ہمیں اسے سیکھنا ہوگا کہ یہ یوحنان نہیں ہے، جو دا ورڈ ہے، لوگوس ہے، کلمہ ہے، کیونکہ ابتدا میں تو خدا ہیں، تو ابتدا میں خدا تھے کیوں نہیں لکھ دیا؟ ابتدا میں کلام تھے کیوں لکھا ہوا ہے؟ آئے ہم اس کو دیکھیں کہ یہ یوحنا نبی نے یہ کیوں ایسا لکھا ہے، کیونکہ اس کو جانے بغیر اس آیت کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور ہمیں آج تک اس لیے نہیں اس آیت کو صحیح طریقے سے سیکھ پائے کہ ہم نے کبھی اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا کہ کلمہ کیوں لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ کلمہ اس لیے استعمال کیا گیا تاکہ آپ ان لفظوں کو سن پائیں، اس مرضی کو جان پائیں، ان حکموں کو پہچان پائیں۔ کلمہ آپ کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، وہ آپ سے علیحدہ نہیں ہیں، وہ آپ کے اندر ہیں، اور جب وہ باہر آتے ہیں تو آپ کو آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہی تو خدا نے کیا ہے۔ خدا نے کوئی چیز مختلف نہیں کی جو آپ نہیں کر رہے۔ آپ اپنے بات کی آگاہی دوسرے تک کیسے پہنچائیں گے جب تک آپ اسے بیان نہیں کریں گے؟ تو یہی تو خدا نے کی ہے۔ خدا نے کب جو ان سے دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ وہ خود دوسرا طریقہ اختیار کریں، آپ کو دوسرا طریقہ دیں؟ مجھے اور آپ کو خدا نے سکھایا ہے کہ یہ جو لفظ ہے یہ میرے اندر موجود ہیں، اور جب یہ باہر آتے ہیں تو آپ کو مجھ سے آگاہی ہوتی ہے۔ تو بھائی یہی کلمے نے کیا ہے کہ وہ کلمہ شروع سے موجود ہے، اور جب وہ جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں اور ہمارے درمیان رہتے ہیں تو ہم خدا کو دیکھ پاتے ہیں، چھو پاتے ہیں، اور اسی چیز کو عبرانیوں کے خط میں بیان کیا ہے۔ آئے ہم دیکھیں عبرانیوں پہلے باب کے اندر، عبرانیوں کا خط میری کوشش ہے کہ آج ہم پہلی آیت کو سیکھ پائیں، لیکن اگر ہم نہ سیکھ پائیں تو ہم اسے جاری رکھیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ جو ان سے ہم بہت زیادہ گہرائی میں ابھی نہ جائیں۔ عبرانیوں پہلا باب پہلی 3 آیات کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اگلے زمانہ۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ پہلے خدا کو آپ چھو نہیں سکتے تھے، پہلے خدا کو آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، تو خدا اپنے منہ کے کلمے سے، اپنے منہ کے الفاظ سے آپ سے مخاطب ہوتے تھے۔
اپنے حکموں کو، اپنی شریعت کو، اپنے آئین کو آپ تک پہنچاتے تھے۔ اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، وہی کلمہ آپ جسم کی صورت اختیار کر کے۔ پالوس رسول کوئی نئی بات نہیں کر رہے، جو یوحنا نے پہلے باب کی پہلی آیت اور اس کے بعد اس آیت کو 14ویں آیت میں بیان کیا ہے، اسی کو پالوس رسول عبرانیوں کی کلیسیا کو پہلے باب کی دوسری آیت میں بیان کر رہے ہیں کہ اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جنہیں انہوں نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جن کے وسیلے سے انہوں نے عالم بھی پیدا کیے۔ تو پیدا جو ان سے ہے، جو پیدائش ہے، جو تخلیق ہے، وہ تو خدا نے کی ہے۔ تو پالوس رسول یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جن کے وسیلے سے انہوں نے عالم بھی پیدا کیے، اپنے منہ کے الفاظ سے، اپنے منہ کے کلمے سے، وہ کلمہ جو ان کے ساتھ ہے، جسے یوحنا نبی بیان کر رہے ہیں۔ وہ کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوتا ہے، جسم اختیار کرتا ہے، پہلے جسم نہیں ہے۔ وہ بیان مزید کرتے ہیں پالوس رسول، وہ ان کے جلال کے پرتو اور ان کی ذات کا نقش، امیج ہے۔ جس طرح آپ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، آپ ہیں، یا آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آپ کو کوئی اور نظر آ رہا ہوتا ہے۔ پالوس رسول بھی کوئی نئی بات نہیں کر رہے، وہی بات کر رہے ہیں جو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں بیان کی گئی ہے، جو یوحنا نبی نے پہلے باب کی پہلی آیت میں بیان کی ہے۔ پالوس رسول اسے عبرانیوں کی کلیسیا کو پہلے باب کی پہلی 3 آیتوں میں بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے جلال کے پرتوں اور ان کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتے ہیں۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھے۔ اب جب اگلے زمانہ کی آپ بات کرتے ہیں نا، تو جائیں وہاں پہ اور امثال کی کتاب 30ویں باب کی 4تھی آیت کو کھنگالیں کہ اگلے زمانے سے مراد کیا ہے۔ امثال 30ویں باب کی 4تھی آیت، یہ ایک ایک چیز جو سی ہے وہ اس طریقے سے جو ہے بیان ہے کہ اس کے اندر کہیں پہ بھی جو سے تکرار نہیں ہے، لیکن کیونکہ مجھے اس کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے رجوع کرنا پڑے گا، تو جب میں امثال 30ویں باب کی اگلے زمانے کو دیکھنے کے لیے کہ اگلے زمانے کا ذکر جو پالوس رسول کر رہے ہیں وہ کیا ذکر کر رہے ہیں، کیا مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، تو مجھے اگلے زمانے کے لیے جانا پڑے گا امثال 30ویں باب کی 4تھی آیت۔ وہاں پہ لکھا ہے کون آسمان پر چڑھا، کیونکہ پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے، خلق کا ذکر ہو رہا ہے کہ کوئی چیز تخلیق ہوئی ہے۔ امثال 30ویں باب کی 4تھی آیت بیان کرتی ہے کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترے، کنہوں نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا، کنہوں نے پانی کی کو چادر میں باندھا، کنہوں نے زمین کی حدود اٹھرائیں، اگر تو جانتا ہے تو بتا ان کا کیا نام ہے اور ان کے بیٹے کا کیا نام ہے۔ پالوس رسول کہتے ہیں جاؤ جا کے دیکھو، اور یہ بیٹا باپ کے اندر موجود ہے، ایسے نہیں بیٹا کہتا میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے۔ یہ وہ امثال 30 تھی جہاں پہ خدا نے ہمیں پکڑا کہ میرے نام اور بیٹے کے نام کی تلاش کرو۔ تو خدا یوحنا نبی نے یہ جو کلمہ لفظ استعمال کی ہے، جس کلمے سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، وہ کلمہ جو ابتدا سے ہیں اور وہ کلمہ جو مجسم ہوتے ہیں، یہ اس لیے لفظ استعمال ہوا ہے تاکہ ہم اس کلمے کو جو نبیوں کو خدا طرح بطرح حصہ بہ حصہ حکم پہ حکم کر کے سکھاتے رہے، بتاتے رہے، چلاتے رہے، وہ کلمے کو ہم دیکھ پائیں، سیکھ پائیں، جان پائیں، چھو پائیں۔ اس لیے وہ کلمہ
جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر اترتے ہیں. اب ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹر میں اور آپ کو بتا دوں، اور یہ شاید آپ کے لیے جو ان سے ہے وہ حیرانی کا باعث ہو. جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ یہ جو یوحنا نبی ہیں، یہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں خدا کو کلمہ. ابھی ہم پہلے آیت کہ صرف پہلے حصے میں ہیں، کیونکہ 3 حصے ہیں پہلے آیت کے. ابتدا میں کلام تھا، ابھی ہم صرف کلام کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلام لفظ کہاں سے آ گیا. تو کلام یوحنا نبی نے اس لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ وہ لفظ تھا جو یہودی قوم شروع سے جانتی تھی. وہ جانتی تھی کہ کلام کے وسیلے سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، کیونکہ یوحنا نبی یہودیوں کے رسول تھے. وہ یہودی جو مسیح پہ مان لے کے آئے تھے، ان کو جو انہوں نے تعلیم دی، تو ان کے لیے آسان تھا اس لفظ کو سیکھنا، جاننا، سمجھنا کہ جہاں پہ کلام آئے گا ہمیں پتا چلے گا یہ خدا کا ذکر کیا رہے ہیں. اور یوحنا نبی نے جب اس کو تحریر کی ہے، تو اگر آپ اس ہسٹری کے اندر جائیں، ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن میں آپ کو ایک ہیلینسٹک جیو کون ہے؟ یہودی قوم کے اندر 2 قسم کے یہودی تھے. ایک وہ یہودی جو کہ عبرانی اور یروشلم کے گرد و نواح کے اندر تھے، اور انہوں نے اپنے کلچر کو اپنے اندر سمویا ہوا تھا. ایک وہ یہودی تھے جو ہیلینسٹک یہودی کہلاتے تھے. اور ہیلینسٹک یہودی جو ان سے ہیں، یہ مال کی کتاب اور جو ان سے آیا آپ کے مال کی کتاب کے اندر آیا، اس کا ذکر 6 باب کے اندر اور پہلی آیت میں. مال کی کتاب 6 باب اور پہلی آیت. جب وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے، مال کی کتاب 6 باب پہلی آیت، تو وہاں پہ بڑے سادہ لفظوں میں پالوس رسول بیان کر رہے ہیں. ان دنوں میں جب شگیرد بہت ہوتے جاتے تھے تو یونانی مائل یہودی، ان کو ہیلینسٹک جیوز کہا جاتا ہے. یہ کون تھے؟ تو یونانی مائل یہودی عبرانیوں کی شکایت کرنے لگے، یعنی وہ یہودی جو کہ عبرانی تھے، اس لیے کہ روزانہ خبرگیری میں ان کی بیواؤں کے بارے میں غفلت ہوتی تھی. تو وہ جو ان سے جو یہ ہیلینسٹک یہودی تھے، یہ یونانی لوگ تھے جنہوں نے مسیح کے کلام کو جو ہے قبول کر لیا. یہ وہ یہودی تھے جو یونان میں جا کے بس کے یونانی کلچر کو اڈاپٹ کیا، اور یونانی کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی وجہ سے یہ یونانی مائل یہودی کہلاتے تھے، جنہیں انگلش میں ہیلینسٹک یہودی کہا جاتا ہے. ہیلینسٹک کا مطلب ہے یونانی مائل، اس لیے اردو میں ترجمہ یونانی مائل ہوا ہے. تو یہ جو یوحنا رسول بیان کرتے ہیں کلام لفظ، جس کو ہم نے یونانی زبان میں دیکھا یہ لوگوس لفظ ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ کیا گیا دا ورڈ. تو یہ جو ان سے وہاں پہ پہلی صدی کے جو یہودی تھے، وہ بڑے اچھے طریقے سے اس لوگوس لفظ سے واقف تھے کہ یہ لوگوس کون ہے. انہیں علم تھا یہ لوگوس جو ہے یہ خدا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یوحنا نبی نے کوئی نیا لفظ نہیں نکالا تھا. میرے اور آپ کے لیے حیرانی ہے کہ یہاں پہ خدا کیوں نہیں آیا. اور یوحنا رسول نے تو جو ہے یہودی لوگوں سے کلام کیا، یہودی لوگ جو ان سے اس کو جانتے تھے. اور یہ جو میں نے ابھی آپ کو یونانی مائل یہودی کا ذکر کیا، اگر پہلی صدی کے اس میں آپ جائیں گے
تو وہاں پہ ایک یہودی ہے جو ہے فلو نام، 1300 مرتبہ اس نے، یہ 30 بی سی سے 40 اے ڈی تک یہ رہا ہے، اس نے 1300 مرتبہ اس لوگوس کو استعمال کیا ہے اپنے تحریروں میں۔ تو ایسے ہی نہیں جو سے یہ کلام کا لفظ جو سے اضافی جو ہے لکھ دیا گیا، یہ روح کی ہدایت سے ایک ایک لفظ لکھا گیا ہے، اور اگر مجھے اس لفظ کی سمجھ نہیں ہے تو مجھے اس کی جستجو کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا، تاکہ مجھے اس کی حکمت مل سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے ہیلینسٹک جوز کو دیکھ لیا، یہ وہ لوگ ہیں یونانی مائل یہودی جو یونان میں، جو ان سے یونانی انہوں نے زبان اختیار کی ہے، یونانی کلچر کو جو ان سے استعمال کرتے ہیں، اور جو عبرانی یہودی ہیں وہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ یونانی جو ان سے کلچر کو، یونانی زبان کو کیوں زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن عبرانی زبان میں، یونانی زبان میں تو یہ لوگوس لفظ آ گیا، تو عبرانیوں کو جو ان سے ہے، عبرانیوں کے لیے کیا یوحنا نبی نے نہیں لکھا؟ تو عبرانیوں کے لیے بھی لکھا ہے۔ عبرانی یہودی بھی جو ہے یونانی سے واقف ہیں، وہ لوگوس کو جانتے ہیں، لوگوس تو بعد میں جو ان سے لفظ آیا ہے، جب یہ ترجمہ ہوتا ہے یونانی زبان میں، تو یہودی جو ان سے ہے، جو لفظ، جو اس کلمہ جو اردو میں ترجمہ ہوا ہے، دا ورڈ انگلش میں ہوا ہے، لوگوس یونانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی زبان میں ممرہ ہے لفظ۔ میں ممرہ میں بھی جو ان سے آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہ ممرہ کی تفصیل آپ پڑھیں گے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ ایسے نہیں جو ان سے یہ لفظ آ گیا کلمہ کا کہ ابتدا میں کلام تھا، ابتدا میں خدا کیوں نہیں لکھ دیا یوحنا نبی نے؟ کیونکہ یوحنا نبی نے یہودیوں کے لیے اس انجیل کو، اس خوشخبری کو بیان کیا ہے، اور یہودی اس کلام سے بڑے تو اچھی طرح واقف ہیں، صدیوں سے واقف ہیں، اس وقت سے واقف ہیں جب سے خدا نے انہیں چنا ہے، اور ہم چند حوالوں میں دیکھیں گے اس کو۔ اور آج ہم شکر کرتے ہیں خدا کا کہ آج ہمیں یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یہ کلام کا لفظ جو ان سے ہے، ابتدا میں تو ہمیں پتہ چل گیا تخلیق کائنات کی طرف ذکر، ابتدا میں پتہ چل گیا خدا کی طرف ذکر، ابتدا میں پتہ چل گیا کہ جو ان سے اس خدا کے نام کا جو پیدائش 2:4 میں بیان کیا موشے نے، یہ ہوا ہے۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ابتدا میں کلام یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، دا ورڈ انگلش میں، اور لوگوس یونانی سے ترجمہ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ ہمیں سیکھا اس لیے کیا گیا کیونکہ یوحنا نبی نے یہ جو خوشخبری کا پیغام دیا، انجیل کی منادی کی، وہ یہودیوں کے لیے کی، اور یہودی اس لفظ سے واقف ہیں، وہ اس یونانی لفظ سے واقف ہیں، جو یونانی مائل یہودی ہیں، جو ہیلینسٹک جوز کہلاتے ہیں، اور جو ہیبرو جوز ہیں، عبرانی جوز ہیں، وہ ممرہ لفظ سے واقف۔ جب آپ ممرہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا واقعی ممرہ جو لفظ ہے یہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ کلام کے لیے استعمال ہوا ہے ممرہ کا لفظ، اور کیا کلام جب آئے گا یہ خدا کو بیان کرتا ہے؟ کیونکہ یہودیوں کو علم ہے کہ لوگوس جب آئے گا یہ خدا کے لیے، جو یونانی مائل یہودی ہیں۔ تو جو عبرانی مائل یہودی تھے، جہاں پہ ممرہ لفظ آتا تھا انہیں پتا تھا یہ خدا کے لیے لفظ ہے، اور ممرہ کا مطلب ہے کلام۔ ممرہ وہ جانتے ہیں کہ ممرہ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا مطلب ہے وہ خدا جس نے کائنات کی تخلیق کی، وہ خدا جو خالق ہے، وہ خدا جو نجات دینے والے ہیں، جو فدیہ دینے والے ہیں۔ ایسے نہیں بار بار کلام خدا میں آیا یہوہ
تیرا فدیہ دینے والے ہیں، یہ ہوا تیری چٹان ہے، یہ ہوا جو ان سے ہیں۔ یہاں تک ایک کانسیپٹ ہے تھیوفینی کا۔ تھیوفینی کا مطلب ہے خدا جو زمین پر آ کے رہتے ہیں۔ یہ بھی یہودیوں کا علم تھا کہ میرے خدا زمین پر آئیں گے، میرے خدا میرے ساتھ عہد باندھتے ہیں، میرے خدا اس کلمے کے ذریعے سے، اس کلام کے ذریعے سے مجھے اپنے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور اس ممرہ جو لفظ ہے عبرانی زبان کا، جو کلام کے لیے استعمال ہوا ہے، دا ورڈ کے لیے استعمال ہوا ہے، لاگوس یونانی زبان اس کا جو ان سے جو کمپیریزن آپ کرتے ہیں، اس ممرہ کو جاننے کے لیے تارگم میں جائیں، تارگم اونکیولوس، تارگم اونکیولوس جو ان سے یہ جب اس کے اندر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو تشریحات ملیں گی کہ یہ جو کلام خدا بیان کیا گیا ہے اس کو یہودی لوگ کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، جو انگلش میں آپ کمنٹریز کہتے ہیں۔ تو یہ جو ممرہ لفظ ہے عبرانی زبان کا، یہ کاؤنٹر پارٹ ہے کس کا؟ یونانی زبان کے لفظ لاگوس کا، جس کا ترجمہ انگریزی میں دا ورڈ کیا گیا ہے اور جس کو اردو میں کلام کہا گیا ہے۔ یہ سارے کے سارے لفظ خدا کو بیان کرتے ہیں۔ تو یوحنا نبی نے ایسے نہیں جو ان سے ابتدا میں کلام تھے لکھا ہوا، وہ خدا کو بیان کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بیان کر رہے ہیں جو اس لفظ سے، کلام سے، ممرہ سے، لاگوس سے واقف ہیں۔ ایک جو ان سے کیا اس کہتے ہیں آپ اسکالر ہے، اس کو اگر آپ اس کی بک پر، بہت سارے اسکالرز ہیں، ایک اسکالر کا نام میں بیان کر دیتا ہوں، رسٹو سینتالا جو ہے ایک اسکالر ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں مسایہ ان دا نیو ٹیسٹمنٹ، ان کی انگلش میں ٹرانسلیشن بک ہے، اس میں انہوں نے تارگم کی ایک تشریح کا حوالہ دیا ہے جو کہ استشنا کی کتاب 33ویں باب کی 27ویں آیت ہے۔ آئے ہم استشنا کی کتاب 33ویں باب کی 27ویں آیت کو پہلے دیکھ لیں۔ استشنا 33ویں باب کی جب آپ 27ویں آیت میں آتے ہیں تو وہاں پہ کلام خدا آپ کو 33ویں باب کی 27ویں آیت، وہاں پہ لکھا ہے ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے۔ ابدی خدا جو ابتدا سے ہیں، ہمیشہ تک قائم رہنے والے، ابدی خدا تیری سکونت گاہ ہے اور نیچے دائمی بازو ہے۔ نیچے کیا ہے؟ دائمی بازو۔ تو اگر تو خدا صرف آسمان میں ہے تو پھر نیچے دائمی بازو کیسے ہو گئے؟ تو اس کو تارگم میں جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے۔ یہ استشنا 33-27 کو جب آپ تارگم کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو تارگم اس کو استعمال کرتا ہے، یہ جو ایور لاسٹنگ آرمز ہیں، دائمی بازو ہیں ہمیشہ کے لیے، اس کو تارگم ممرہ سے بیان کرتا ہے، خدا سے بیان کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے تارگم کہ یہ وہ خدا جو کہ اپنے کہے کے مطابق کلام کرتے ہیں اور ان کے کلام سے چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ تو یہ ممرہ جو ہے خدا کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کا کاؤنٹر پارٹ ہم نے دیکھا یونانی میں لاگوس ہے، اردو میں دا ورڈ ہے، اور اردو میں کلام ہے اور انگلش میں دا ورڈ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں تارگم کو جب ہم ممرہ کے اندر دیکھتے ہیں، ممرہ کو تارگم میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہ ممرہ ہے جو کہ زمین پہ جسم کی صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو ممرہ جو ہے خدا ہے، لاگوس خدا ہے،
کلام خدا ہے، دا ورڈ گاڈ ہے۔ ابراہم کیسے کہتے ہیں اس کو؟ اگر آپ پیدائش کی کتاب 15 باب میں اگر آپ آئیں اور آپ اگر پیدائش کی کتاب 15 باب اور اگر آپ دیکھیں پیدائش 15 باب اور اس کی پہلی اور چوتھی آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے، ان باتوں کے بعد یہ حوا کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور انہوں نے فرمایا، آئے ابرام آپ مت ڈریں، میں آپ کی سپر اور آپ کا بہت بڑا اجر ہوں۔ تو رویا میں لکھا ہوا ہے ان باتوں کے بعد یہ حوا کا کلام، تو یہ حوا جو ان سے اپنے کلام کے ذریعے سے اس کائنات کو اس کی ترتیب کرتے ہیں اور اپنے کلام کے ذریعے سے جو ان سے کائنات کی تربیت کرتے ہیں۔ ترتیب اور تربیت کلام کے ذمہ ہے، کلام کی بدولت ہے، ایسے نہیں نیا نامے میں اس کو بیان کیا گیا کہ ان کے بغیر کوئی چیز نہیں بنی اور انہی کے لیے بنی۔ اور جب آپ اسی باب کی آپ دیکھتے ہیں چوتھی آیت کو تو وہاں پہ لکھا ہے، تب یہ حوا کا کلام ان پر نازل ہوا اور انہوں نے فرمایا یہ آپ کے وارث نہ ہوں گے بلکہ وہ جو آپ کے سلب سے پیدا ہوں گے وہی آپ کے وارث ہوں گے۔ تو یہ جو کلام جو لفظ ہے وہ کلام جہاں پہ بھی آتا تھا جو لفظ ہے وہ انہیں پتا ہوتا تھا یہ خدا کو بیان ہو رہا ہے۔ ایسے نہیں یوحنا نبی نے جو ان سے کلام کا لفظ جو ہے وہ ڈالا ہوا، کیونکہ میرے لیے جو ان سے ایک عجیب سا لفظ ہو گیا تھا، میں نے اس کو سمجھ نہیں حاصل کی تھی، کیونکہ یہ غیر یہودی ہونے کے باعث مجھے اس کی تشبیہ سے اس کے متن سے واقفیت نہیں تھی، لیکن جن کے لیے یہ خوشخبری دی یوحنا نبی نے وہ اس کلام کے لفظ سے، لوگوس کے ممرا کے لفظ سے، دا ورڈ سے بخوبی واقف تھے یہ کن کو بیان کیا جائے۔ اور یہ صرف میں نے تو بھی آپ کو پیدائش سے دیا، اور آپ اس کو دیکھیں گے پورے کا پورا جو سے پرانے نامے کے اندر ایلیا نبی یا خزقیل نبی، یرمیا نبی، یشیا نبی، شمیول، شلمو جسے آپ نے نام بگاڑ کے سلیمان کہہ دیا، حوالے بھرے ہوئے ہیں کہ کلام جو ان سے وہ خدا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم نے اس کا پہلا حصہ بھی دیکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، اور ہم نے اس کو جانا ہے کہ ابتدا تخلیق کائنات میں خدا جو ہے وہ موجود ہے، اور ابتدا میں کلام تھا، کلام جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور کیسے استعمال ہوا ہے اس کو ہم نے سیکھا ہے کہ یوحنا نبی جو ان سے اس کلام کو جو کہ یہودیوں کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وہ بخوبی واقف ہیں کہ یہ خدا کو ریپرزنٹیشن ہے، خدا کو بیان کر رہا ہے۔ میرا تو خیال تھا آج ہم نے مکمل سیکھ لیں گے، لیکن اب اس کے آگے آ جاتی ہے آیت میں جب آپ دیکھتے ہیں یوحنا پہلے باب کی، تو ہم نے تو ابھی پہلا حصہ پہلے آیت کا دیکھا ہے، 3 حصے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، یعنی ابتدا میں کلام ہے اور یہی کلام خدا کے ساتھ ہے۔ اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کلام خدا کے ساتھ کیسے ہیں اور پھر کلام خدا کیسے ہیں۔ تو اس کو جو ان سے سیکھنے کے لیے اب وقت کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے آج اس کو یہیں پہ چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ ابھی مزید جو ہے وقت لے گا اس کے اندر۔ لیکن آج آپ کے لیے جو ان سے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں،
اور اس سوال کو بھی ہم اگلی دفعہ سیکھیں گے یوحنا رسول کی انجیل پہلے باب کی پہلی آیت کے دوسرا اور تیسرے حصے کے اندر۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہوہ نام نئے عہد نامے کے اندر آپ کو ملتا ہے یا آپ اس سے ناواقف ہیں؟ خدائے قدوس کا شکر ہے کہ یہوہ نام جو ان سے ہے، جس طرح پرانے عہد نامے کے اندر یہوہ خدائے قدوس کہتے ہیں کہ میرا نام لے کے میری حمد و ثنا کریں، تمجید کریں، نئے عہد نامہ اس سے مختلف نہیں ہے۔ ہمیں یہ سیکھنا ہوگا۔ ہم جب اگلی دفعہ خدائے قدوس کی حکمت کو حاصل کرنے کے لیے رجوع کریں گے تو ہم یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب کہ پہلی آیت کا دوسرا اور تیسرا حصہ دیکھیں گے، جہاں پہ ہے کلام خدا کے ساتھ ہیں اور کلام خدا ہیں۔ خدائے قدوس آپ کو اپنی حکمت سے نوازیں، توفیق بخشیں کہ آپ ان کے سکھائے ہوئے آئین کے مطابق، اس کلام کے مطابق جو میری اور آپ کی تربیت کے لیے دیا گیا ہے، عمل پیرا ہو پائیں۔ خدا آپ کو برکت دیں۔